السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ برادران اسلام، محترم مصلیان، آج ہم اور آپ ڈیلی دعا سیریز میں یہ سیکھیں گے کہ کپڑا اور لباس پہنتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے دو بنیادی باتیں جان لیں۔ ہمارے اور آپ کے دادا اور مائی حوا علیہم السلام کے ذریعے سے جنت کے اندر جب غلطی ہو گئی تو سزا ان کو یہ ملی کہ وہ بے لباس ہو گئے اور پھر درخت کے پتوں سے اپنی سطر چھپانے لگے۔ گویا کہ بے لباس ہونا یہ ایک سزا ہے۔ دوسری بنیادی بات، مسلمانوں میں اور غیر مسلموں کے لباس اور کپڑا پہننے میں بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمان جب لباس پہنتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں سے بھی اپنی سطر کو چھپاتا ہے، ساتھ ساتھ میں شیطان کی نظر سے بھی اپنی سطر کو چھپاتا ہے، لیکن غیر مسلم صرف انسانوں کی نظر سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی دعاؤں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ ان معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوبا، جس نے کوئی کپڑا پہنا۔ اب اس میں نیا پرانا دونوں ہو سکتا ہے، تو وہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفات اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے اور اس لباس جیسی قیمتی چیز بطور رزق میری اپنی طرف سے کوئی خاص ایفرٹ اور محنت اور کوشش کے بغیر عطا فرمایا ہے۔ جس نے یہ دعا پڑھی، فرماتے ہیں کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4023۔ اگر کوئی شخص نیا کپڑا پہنتا ہے تو خاص طور سے نئے کپڑے پہننے کی الگ دعا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا لباس زیبتن فرماتے، اس لباس کا نام آپ رکھتے، جیسے قمیص ہے، پگڑی ہے، کیا ہے، اور آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له۔ ابو نضرہ تابعی کہتے ہیں، فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جدیدا، اللہ کے نبی کے صحابہ جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو دوسرا ان کو دیکھ کر کہتا، تبلی ویخلف اللہ تبارک و تعالی۔ یہ بھی سنن ابو داؤد 4020 کی صحیح حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی دعا سکھلا رہے ہیں نیا کپڑا پہننے کے وقت، اللہم لک الحمد، اے اللہ تبارک و تعالی تعریفات تیرے لیے ہے۔ دیکھیے یہ سب نعمتیں ہیں، اس لیے ان نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ انت کسوتنیہ، اے اللہ تو نے ہی مجھے یہ لباس زیبتن کرایا ہے، پہننے کے لیے دیا ہے۔ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ، اس لباس میں جو بھی بھلائی ہے، خیر ہے، اسی بھلائی و خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں مانگ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ لباس کی خیر اور لباس کی بھلائی کیا چیز ہوتی ہے، تو لباس کیوں پہنا جاتا ہے، اگر اس پہ غور کر لیں تو معلوم ہو جائے گا اس کی بھلائی کیا ہے۔ لباس کی 3 بھلائیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ لباس ہم نے پہنا ہے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے، اے اللہ یہ لباس میری عزت و آبرو کو چھپانے والا بن جائے۔ نمبر 2، اے اللہ اس لباس کو میں نے اس لیے بھی پہنا ہے تاکہ میں حسین المنظر دکھوں، خوبصورت دکھوں،
اے رب العالمین اس لباس کو میرے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنا دے۔ اے اللہ اس لباس کو میں نے اس لیے بھی پہنا ہے کہ موسم کے اعتبار سے میں اس سے اپنی حفاظت کر سکوں، ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی سے، گرمی ہے تو گرمی سے، برسات ہے تو برسات سے، جیسا موسم ہو اس کے اعتبار سے مجھے اس سے فائدہ ملے۔ تو یہ لباس کا خیر ہے، انسان اسی چیز کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے۔ ساتھ ہی میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں اس لباس کے شر سے، اور یہ جس کے لیے بنایا گیا اگر اس میں شر ہے تو اس سے ہمیں بچا لے۔ لباس کا شر کیا ہوتا ہے؟ لباس کا شر علماء کرام نے کہا کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جس میں سے دو ضروری ہے۔ آدمی اگر لباس پہن رہا ہے اور اس لباس سے اس کو تکبر اور تعلی آ رہی ہے، اس کو گھمنڈ آ رہا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اچھا لباس پہن کر، تو یہ اس لباس کا شر ہے۔ اس شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جس کو لباس الشہرہ کہا جاتا ہے، وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے، تو یہ بھی اس لباس کا شر ہے۔ تو اے اللہ تبارک و تعالی اس لباس کے پہننے کے بعد مجھے کبر و غرور میں مبتلا نہ کرنا، مجھے شہرت طلبی کا بھوکا نہ بنانا۔ اے رب العالمین اس میں جو خیر ہے وہ خیر چاہیے، اس کے اندر جو برائی ہے مجھے اس برائی سے بچا لے۔ البتہ صحابہ کرام نئے لباس پہنے ہوئے شخص کو دعا کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے تب لی ویخلف اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کپڑے کو پرانا کرے اور تم اس کو لمبے زمانے تک پہنتے رہو، اس کے بدلے میں اور بہترین اللہ تعالیٰ تم کو کپڑا عطا فرمائے۔ یعنی کہ اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اس کو لمبے وقت تک پہنو، چوری نہ ہو، خراب نہ ہو، اور اللہ تم کو اس سے بہتر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے لباس اتارنے کے سلسلے میں بھی دعا سکھلائی گئی ہے، وہ یہ کہ انسان بسم اللہ کر کے لباس اتارے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان جو ہماری اپنی شرمگاہوں کو دیکھنے کے لیے طاق میں لگا رہتا ہے، اس کی نگاہوں سے پردہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک اور دعا کپڑا پہننے کی سکھائی جاتی ہے جو ابن ماجہ 3557 نمبر پہ ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما واری به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ یہ دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس دعا کی سند میں ایک راوی ہیں ابو العلا الشامی جو کہ مجہول ہے، لہذا روایت ضعیف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیا لباس پہننے کی توفیق دے، بہترین لباس ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔